ظہر کی نماز کے بعد سورہ کوثر کا یہ وظیفہ کر لیں، دولت آپ کا پیچھا نہیں چھوڑے گی۔ آپ کے گھر کا ہر فرد انشاءاللہ کروڑ پتی بن جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، ظہر کے بعد سورہ کوثر کا یہ وظیفہ کر لیں۔ صرف ایک دن کا وظیفہ ہے، لوگ دروازہ کھٹکھٹا کر پیسے دے جاتے ہیں۔ محترم ناظرین کرام، ظہر کی نماز کے بعد یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ قسمت کے اگر بند تالے نہ کھل جائیں تو پھر مجھے کہنا، تقدیر میرے ناظرین ایسے بدلے گی، دنیا دیکھے گی فوراً۔ جو بھائی بہن چاہتے ہیں کہ فوری طور پر ان کی زندگی اس میں وہ خود اپنی آنکھوں سے غیبی مدد کے نظارے دیکھیں، غیبی مدد کو آتے ہوئے دیکھیں، تو یہ ضرور نہیں کہ ظہر کی نماز کے فوراً بعد آپ یہ وظیفہ پڑھیں۔ جیسے ہی ظہر کی نماز ہو جائے، نماز آپ پڑھ لیں۔ اگر آپ لوگ نماز کے فوراً بعد چاہتے ہیں تو فوراً بعد یہ وظیفہ پڑھ لیں، چاہے تو کچھ دیر بعد چلتے پھرتے بھی سکون سے یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ کوئی اس میں پابندی نہیں کہ نماز پڑھنے کے فوراً بعد جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ وہ بھائی بہن جو اس ویڈیو پر آئے ہیں اپنی پریشانی کو لے کر، جن کو کئی سالوں سے پیسوں کا مسئلہ ہے، دولت کا مسئلہ ہے، وہ تمام میرے بہن بھائی بڑی توجہ سے اس ویڈیو کو ضرور دیکھ لیجئے گا۔ انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو آپ کے رزق، دولت کے پیسوں کی تمام مسائل فوری طور پر حل ہو جائیں گے۔ آج آپ تمام ناظرین کو سورہ کوثر کا وہ خاص وظیفہ بتانے لگی ہوں۔ آپ لوگوں کی قسمت ایسے چمک جائے گی کہ آپ لوگ خود مجھے دعائیں دو گے۔ ناظرین، آپ لوگ لازمی اس ویڈیو کو ضرور دیکھتے ہوئے جو وظیفہ آپ کو بتانے لگی ہوں اپنی زندگی میں صرف ایک بار کر لیں۔ یہ صرف ایک دن کا وظیفہ ہے، پوری زندگی میں یہ وظیفہ آپ کو یہ نہیں کہ آپ کو روزانہ پڑھنا ہے۔ اگر آپ روزانہ پڑھنا چاہیں تو آپ اسے آپ روزانہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ عمل جو چاہے یہ وظیفہ آپ کو ایک ہی مرتبہ پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی جو اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے، جس کی جیب میں 10 روپے کا نوٹ بھی نہ ہو، غیبی مدد ہوگی۔ اگر وہ رات کو ایک دفعہ پڑھ کے سو جائے، صبح وہ مالا مال ہو جائے گا۔ صبح یہ وظیفہ پڑھ لیں تو شام تک پیسوں کا بندوبست ہو جائے گا۔ اس وظیفہ کو کرنے کے بعد آپ کی تمام مشکلات، پریشانیاں ہیں، رزق میں اور دولت کو لے کر ہیں، اور اگر سالوں سال سے آپ بے روزگار ہیں، رزق کی تنگی کی وجہ سے آپ شدید پریشانی میں ہیں، آپ کو اللہ پاک کی ذات پہ یقین کرتے ہوئے یہ بے حد آزمودہ مجرب وظیفہ آپ نے پڑھ لینا ہے۔ بہت ہی آسان وظیفہ ہے، کوئی مشکل وظیفہ نہیں، اور پڑھنے کا جو طریقہ ہے وہ بھی آپ کو بالکل آسان طریقے سے سمجھاتی ہوں۔ یہ عمل ہے وہ اس وظیفے کو کر لیں، انشاءاللہ اللہ پاک ایسا معجزہ فرمائیں گے، اللہ پاک ایسا کرم فرمائیں گے، آپ کی تمام مشکلات، تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ ایک جگہ روایت میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عبداللہ بن قیس، کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانے کے متعلق نہ بتاؤں؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیوں نہیں، ضرور بتائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بس تم کہو، نہ گناہ سے بچنے کی ہمت ہے، نہ نیکی کرنے کی طاقت، اور اللہ کی توفیق سے یہ آج کا یہ خاص وظیفہ سورہ کوثر اور اللہ تعالیٰ کی 2 صفاتی ناموں کا ہے، مگر اس طاقتور ترین اور جلیل القدر عمل ہے کہ ہماری جیسی ناقص زبان اس کو بیان کر سکتی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بھی ہے کہ صدر مقام بھی ہے، اور بہت زیادہ خیر و کثیر اس عمل کے اندر ہے۔ جو اس مبارک چھوٹی سی 3 آیات کی سورت کو پڑھتا ہے، اس سے دوستی کرتا ہے، وہ مالا مال ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو لاکھوں کروڑوں کا مالک بنا دیتے ہیں۔ یہ اتنا طاقتور ترین عمل ہے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہر انسان پڑھے گا اور ایک رات میں کروڑ پتی کا مالک بن جائے گا، یہ تو جھوٹ ہے، لیکن یہ لاکھوں کروڑوں کا مالک بنا دینے والا عمل ہے۔ جس انسان کو بھی ہم نے یہ وظیفہ بتایا، اللہ تعالیٰ نے اس کو مال و دولت بے حساب عطا فرمایا اور حلال عطا فرمایا، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس عمل کو کرنے والے کی اولاد خیر والی، فرمانبردار ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، اتنا مجرب وظیفہ ہے کہ انشاءاللہ دعائیں دو گے،
اپنی زندگی میں اس وظیفے کو جب بھی آپ لوگ پڑھنے لگے تو آپ تمام ناظرین اس بارے میں کسی کو ذکر مت کرنا، خاموشی سے چپ چاپ یہ وظیفہ پڑھ کے دیکھ لینا۔ سورہ کوثر کا وظیفہ ہے میرے بھائیوں میری بہنوں کا، اکثر آپ تمام دوستو احباب اپنی پریشانیوں کا شکوہ کرتے ہو، اپنی مشکلات کی شکایت کرتے ہو کہ ہمارا یہ مسئلہ ہے، ہمارا وہ مسئلہ ہے، ہماری یہ بندشیں ہیں۔ ناظرین، اس وظیفے کو پڑھنے سے پہلے جتنی آپ کی حاجتیں ہوں، جتنی بھی آپ کی مرادیں ہوں، ان مرادوں کی، ان حاجتوں کی نیت کر لینی ہے، یہ میری حاجت مراد پوری ہو جائے، پھر یہ چھوٹا سا وظیفہ پڑھ لیں۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، ابھی آپ کا وظیفہ پڑھ رہے ہوں گے اور غیبی مدد کے نظارے آپ اپنی آنکھوں سے دیکھو گے۔ انشاءاللہ جہاں وظیفہ ختم ہوگا وہاں انشاءاللہ آپ کا کام ہو جائے گا، لیکن میرے بھائیوں جس ترتیب سے بتاؤں گی اگر آپ نے اسی ترتیب سے عمل کر لیا تو جھولیاں اٹھا اٹھا کر آپ مجھے دعائیں دیں گے، ساری زندگی آپ مجھے دعائیں دیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ پوری زندگی اگر مانگنے میں، لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے میں گزر گئی تو یہ ویڈیو مکمل دیکھ لینا۔ آپ لوگوں کی قسمت کے اگر بند دروازے ظہر کی نماز کے بعد یہ وظیفہ پڑھنے کے فوراً بعد نہ کھل جائیں تو پھر مجھے کہنا، بڑی رکاوٹیں ہوں گی، رزق میں بڑی بڑی بندشیں ہوں گی، بد نظر ہوں گی، وہ بھی انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی۔ اللہ پاک نے چاہا تو ناظرین اتنا مجرب وظیفہ ہے، یہ سمجھ لیں کہ یہ آپ سینے کا راز اپنے تمام ناظرین کو بتانے لگی ہوں۔ نماز ظہر میرے بھائی مسجد میں ادا کر لیں اور میری بہنیں جو ہیں وہ سکون سے گھر میں ادا کر لیں۔ اگر میرے بھائی کسی بھی وجہ سے گھر میں نماز پڑھنے ہیں تو وہ پھر ان کا ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن کوشش کریں کہ نماز جو ہے وہ آپ مسجد میں لازمی پڑھا کریں۔ مثلاً کے طور پہ کوئی آپ کا ایسا مسئلہ ہوتا ہے کہ آپ نہیں جا سکتے تو پھر اگر آپ نے گھر میں پڑھی ہے تو گھر میں پڑھنے کے بعد چاہے تو جا نماز بیٹھے بیٹھے ہی وظیفہ پڑھ لیں، چاہے تو 10-15 منٹ بعد، آدھے گھنٹے بعد سکون سے بیٹھ کے یہ وظیفہ آپ نے عصر سے پہلے پہلے کر لیں۔ میری بہنیں بھی اسی طریقے سے عمل کریں، گھر میں جب نماز پڑھتی ہیں وظیفہ چاہے نماز کے فوراً بعد پڑھ لیں یا کچھ دیر بعد کر لیں، آپ 10 منٹ 15 منٹ بعد پڑھ لیں۔ ناظرین کرام، آپ کو ایک اہم بات بتانے لگی ہوں، اگر آپ اس وظیفے کے ساتھ آپ کوئی دوسرے وظائف بھی پڑھ رہے ہیں تو وہ بھی کوئی مسئلہ نہیں، پڑھتے رہیں، وہ جو وظیفہ آپ پڑھتے ہیں اس کے ساتھ یہ وظیفہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ مطلب دن میں آپ نے دوپہر شام اگر مختلف وظائف کیے ہوں تو اس دن یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، جتنے بھی آپ نے وظائف کیے ہوئے ہیں، کوئی پابندی نہیں۔ سب سے پہلے اپنی حاجتوں کی نیت کر لیں۔ ایک حاجت ہے، چاہے آپ کی 10 حاجتیں ہوں، چاہے آپ کی 100 حاجتیں ہوں، جتنی بھی ہوں آپ کی حاجتیں ہوں، ان کی آپ نے نیت کر لیں۔ مثال کے طور پر آپ کو ذاتی مکان چاہیے تو یہ نیت کر لیں کہ مجھے ذاتی مکان مل جائے، میں اس کے لیے وظیفہ پڑھ رہی ہوں یا پڑھ رہا ہوں۔ اگر آپ کوئی بڑی رقم چاہیے یا نیت کر لیں کہ مجھے کوئی رقم مل جائے اس لیے یہ وظیفہ پڑھ رہا یا پڑھ رہی ہوں۔ آپ اپنی تمام حاجتوں کی نیت کر لیں۔ جب آپ اپنی تمام حاجتوں کی نیت کر لیں تو اس کے فوراً بعد آپ تمام دوست احباب سکون سے بیٹھ جائیں۔ نماز پڑھنے کے بعد کہہ رہی ہوں کہ نماز پڑھنے کے اپنی تمام حاجتوں کی نیت کر لیں، اور جب وظیفہ پڑھنے کے لیے بیٹھیں تو ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے اور پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے، کوئی سا بھی آپ درود پاک پڑھ لیں جو یاد ہو، جو آسانی کے ساتھ آپ کو آتا ہو۔ درود ابراہیمی پڑھ لیں یا سب سے چھوٹا درود پاک پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود ابراہیمی ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی پڑھ لیں تاکہ آپ کو ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد اب میرے بھائیوں میری بہنوں ایک گزارش کر رہی ہوں کہ اگر اپنی پریشانیوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو 1 سیکنڈ کی یہ ویڈیو آپ لوگ آگے نہ کیجیے گا۔ ایک آپ لوگوں سے گزارش کر رہی ہوں کہ سمجھ لیں کہ پھر آپ لوگ خود کمنٹس کرتے ہیں یہ وظیفہ سمجھ نہیں آ رہا کہ کتنی بار پڑھنا ہے، کتنی دفعہ پڑھنا ہے، کتنے دن پڑھنا ہے، 1 دن کا عمل ہے، یا سمجھ لیں یہ عمل 1 دن کا ہے، ظہر کے بعد پڑھنا ہے، یہ بھی سمجھ لیں۔
جگہ کی کوئی پابندی نہیں، اگر نماز کے بعد مسجد میں پڑھ لیں، نماز کے بعد گھر میں پڑھ لیں۔ اب آپ لوگ یہ وظیفہ پڑھ لیں، ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا، ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا، پھر آپ درود پاک پڑھ لیں۔ آپ کی 10 حاجتیں ہوں اور آپ کی پریشانی کے لیے نیت کر لیں، یہ فلاں فلاں پریشانی ہے، اس کے لیے میں نیت کر لیں، اس کے لیے وظیفہ پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں۔ ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں کہ درود پاک پڑھ کر کی جانے والی دعائیں کبھی رد نہیں کی جاتی، اور ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد لوگوں کو سورہ کوثر پڑھ لینی ہے۔ سب سے پہلے 21 مرتبہ جب سورہ کوثر پڑھ لیں، سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ اس کے بعد آپ لوگوں کو یہ وظیفہ 11 مرتبہ یا غنیوں آپ کو پڑھ لینا ہے۔ اب آپ کو دوسری مرتبہ بہت آسان سا وظیفہ، دوسری مرتبہ آپ لوگوں کو 21 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ لینی ہے، اور اس کے فوراً بعد جو دوسرا وظیفہ ہے آپ لوگوں کو جو پڑھنا ہے، یا وہابو 11 مرتبہ آپ لوگوں کو پڑھ لینا ہے، اور اس کے بعد جو آخری اسم ہے، جو آخری وظیفہ ہے آپ لوگوں کو جو پڑھنا ہے، وہ 11 مرتبہ یا رحمان پڑھیں گے۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا وہی آپ نے آخر میں پڑھ لینا ہے۔ وظیفے کا طریقہ کار ایک بار پھر سن لیں تاکہ کوئی بھی غلطی نہ ہو۔ سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں، پھر اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں، پھر ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں، پھر اس کے فوراً بعد 21 مرتبہ سورہ کوثر، پھر 11 مرتبہ یا غنیوں، پھر اس کے بعد 21 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ لیں، پھر 11 مرتبہ یا وہابو پڑھیں، اور پھر 21 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ لیں، پھر 11 مرتبہ یا رحمان پڑھ لیں آخر میں۔ اس کے بعد درود پاک پڑھ لیجئے گا۔ اس کے علاوہ وہ سورہ کوثر کے بہت سارے فوائد، میاں بیوی کی محبت بڑھانے کے لیے سورہ کوثر لا علاج بیماری کا آخری علاج ہے۔ دشمنوں کی زبان بند ہوگی، رزق میں برکت ہوگی، پیسوں کی کبھی کمی نہیں ہوگی۔ ناظرین، یہ وظیفہ مکمل ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رو رو کر گڑ گڑا کر دعا کرنی ہے۔ گنہگاروں، بخشنے والے، عیبوں پر پردہ ڈالنے والے عظیم رب سب مسلمانوں پر اپنا رحم و کرم معاملہ عطا فرما، تمام ناظرین کے رزق میں وسعت عطا فرما، اور بیماروں کو شفا عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ ہمیشہ صبر و شکر کرنے والا بنا اور ہماری دنیا اور آخرت سنوار دے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں 5 وقت کی نماز باجماعت اور دین اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ناظرین کرام، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹس میں ضرور لکھیں۔ پھر ملتے ہیں آپ کو اگلی ویڈیو میں، تب تک آپ کے اللہ حافظ۔